یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہو جائیں اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، تو نہ تمام ہوں گی باتیں اللہ کی، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ تم سب کا بنانا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا رہتا ہے اپنے وقت مقررہ تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ وہی ہے جو حق ہے، اور جس کسی کو پکارتے ہو سوا اس کے وہ جھوٹ اور باطل ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر، تاکہ دکھائے تمہیں اللہ اپنی کچھ قدرتیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک تحمل کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب سر پر آ جائے ان کے موج جیسے بادل ہوتا ہے تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر، اسی کے لیے بندگی ہے۔ پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں اعتدال پر آ جاتا ہے، اور انکار وہی کرتے ہیں ہماری قدرتوں سے اور آیتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں اور حق کو مانتے نہیں ہیں۔
مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات، علم، قدرت اور تصرفات اور اس کی نعمتوں کی ایک مثال بیان کی گئی کہ وہ لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں، اور نہ ان کو گنا جا سکتا ہے، نہ ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سب کے سب ان کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، اور یہ سب مخلوقات جن اور انس مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو، اس کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں، تو یہ قلم سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ساری ختم ہو جائے گی، چاہے اس جیسے اور 7 سمندر ہی کیوں نہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اس کے علم اور حکمت کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اس کو ضبط تحریر میں لایا نہیں جا سکتا، وہ اتنے زیادہ ہیں، اس کی ایک مثال یہ دی گئی۔ اور یہ 7 سمندر سے مراد یہ نہیں کہ 7 سمندر اگر ملا لیے جائیں تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے، مراد یہ فرمائی گئی کہ اگر 7 سمندر اور بھی ملا لیے جائیں تب بھی اس کام کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی نعمتیں ساری کی ساری لامحدود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں دوبارہ زندہ کرنا، مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کو زندہ کرنا، اور یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بھی کم درجے میں مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین اور دن اور رات، سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حق ہے، اور جو کچھ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جنہیں پکارتے ہیں، وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں۔ پھر ایک مثال دی کہ کیا یہ نہیں دیکھتے، یعنی یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے، اور یہ مشاہدہ ہر وقت ان کے سامنے ہوتا رہتا ہے کہ سمندر میں جہاز چلتے ہیں اس کے حکم سے، وہ تم اللہ کی نعمتوں کو لے کر، یعنی سامان تجارت لے کر چلتے ہو، اور اس سے نفع تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں اس میں دکھاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر جب سمندر میں یہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی موج آ جاتی ہے بڑی، اور وہ تب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بچاؤ نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے نجات دے دیتا ہے تو ان میں بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں، اور اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہماری نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنی بات کے اندر جھوٹے ہوتے ہیں اور حق کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس حوالے سے آیت میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ آیت مبارکہ کا نزول اور شان نزول یہ ہے کہ یہود کے بڑے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی آپ کو قلیل علم عطا فرمایا گیا ہے۔ آج رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کے بڑے علماء حاضر ہوئے اور اس آیت کے بارے میں اعتراض کرنے لگے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ آپ اپنی قوم مسلمانوں کا حال ذکر کر رہے ہیں یا اس میں آپ نے ہمیں بھی شامل کر لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد سب سے ہے، یعنی ہماری قوم بھی اور یہود و نصارہ بھی۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور اس کی شان یہ بیان فرمائی کہ تبیان لکل شیء،
یعنی اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی علم الہی کے مقابلے میں قلیل ہے۔ پھر تورات میں جتنا علم ہے اس کا بھی تمہیں پورا علم نہیں، بقدر کفایت ہی تمہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے علم الہی کے مقابلے میں ساری آسمانی کتابیں اور سب انبیاء علیہ السلام کے علوم جو ان کو دیے گئے تھے ان سب کو جمع کر لیا جائے تب بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔